کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، سورج، چاند، ستارے اور درخت سب کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ یہ قسط مت چھوڑیں، یہ زندگی بھر کے سفر کی شروعات ہو سکتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی سورہ کا سفر کریں گے جو اللہ کی قدرت اور رحمت کے جلوے دکھاتی ہے۔ ہم آدی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید، قدم بقدم آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ جو گھنٹی ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی اقساط سب سے پہلے مل سکیں۔ جی، ہم سورہ بسورہ چلیں گے، روحانی وضاحتوں، زندگی کی مثالوں اور غور و فکر کے ساتھ جو روزمرہ زندگی میں معنی تلاش کرنے میں مدد دیں۔ تو آج ہم سورۃ الرحمن پر غور کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ آغاز ہی کتنا طاقتور ہے نا؟ بالکل۔ سورہ شروع ہوتی ہے الرحمن سے، وہی ذات جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان یعنی آپ کہہ لیں واضح سوچ اور بولنے کی صلاحیت دی۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا بڑا اظہار ہے۔ اور پھر فوراً ہی کائنات کی ترتیب کا ذکر آ جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، درخت سب ایک نظام میں ہیں۔ یہاں میزان یعنی توازن کا ذکر بھی مجھے بہت اہم لگا۔ ہاں، بالکل۔ یہ صرف کائنات میں نہیں بلکہ ہمیں بھی تو حکم ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ جی، یہ میزان کا تصور بہت وسیع ہے۔ مطلب یہ کائناتی توازن سے لے کر سماجی انصاف اور ذاتی دیانت تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر زمین کی نعمتیں گنوائی جاتی ہیں، پھل، غلہ، خوشبو، اور ہر نعمت کے بعد وہ سوال جو دل کو جھنجھوڑتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال بار بار آتا ہے، اور خطاب ربکما یعنی تم دونوں کے رب کی، یہ انسانوں اور جنات دونوں سے ہے نا؟ یہ یاد دہانی کتنی شدید ہے۔ عطا کردہ انگنت نعمتوں کی قدر یاد دلاتا ہے۔ پھر تخلیق کا فرق بھی واضح کیا گیا، انسان بجنے والی مٹی سے، جنات آگ کے شعلے سے۔ اس میں بھی غور کرنے کے کئی پہلو ہیں۔ اور قدرت کی نشانیاں جاری رہتی ہیں، 2 مشرق 2 مغرب، سمندروں کا ملنا مگر آپس میں نہ گھل مل جانا، ہاں، ان سے نکلنے والے موتی، حتیٰ کہ سمندر میں چلتے جہاز بھی، وہ بھی تو اسی کی قدرت اور انسان کو دی گئی ذہانت کا مظہر ہے۔ صحیح۔ پھر ایک بہت اہم نقطہ آتا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب کا ذکر آتا ہے، قیامت کی منظر کشی، گناہگاروں کا انجام، اور پھر ان لوگوں کا انعام جو اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ جنت کی تفصیلات بھی وہ تمثیلی انداز میں بیان ہوئی ہیں، 2 باغ، پھر مزید 2 باغ۔ جی، یہ باغات، نہریں، پھل، پاکیزہ ساتھی، یہ سب اللہ کے انعامات کی خوبصورتی اور سکون کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور بار بار وہی سوال، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ سورہ کا اختتام بھی اللہ کے بابرکت نام پر ہوتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ، واقعی یہ سورہ رحمت، قدرت اور شکر گزاری کا ایک مکمل پیغام ہے۔ آئیے اب اس دعا کو سنتے ہیں جو اس سورہ کی روح کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتی ہے۔ رحمان کی دعا، امید اور حفاظت کا گلدستہ، اس کی عظمت کا اعتراف اور گہرے تشکر کا اظہار۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ مہربان، اے جلال و اکرام کے مالک، تو الرحمن ہے، وہ جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان اور سمجھ کی نعمت عطا کی۔ ہم تیری عظمت کے سامنے خوف زدہ کھڑے ہیں، ایسے دلوں کے ساتھ جو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سورج اور چاند تیرے حکم سے اپنے مقررہ راستوں پر چلتے ہیں، ستارے اور درخت تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر ہم تیری کون سی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ اے اللہ، ہم تیری نشانیاں مخلوقات میں دیکھتے ہیں۔ آسمان توازن کے ساتھ بلند کیا گیا، زمین جانداروں کے لیے بچھائی گئی، پھل، کھجوروں کے گچھے، اپنی بالیوں پر کھڑا اناج اور خوشبودار پودے،
ہر چیز تیرا نام سرگوشی کرتی ہے، ہر چیز تیری منصوبہ بندی کی عکاسی کرتی ہے۔ تو نے انسان کو ٹھیکری جیسی مٹی سے اور جنات کو بے دھوئیں کی آگ کے شعلے سے بنایا۔ دونوں تیری حکمت کے عجوبے ہیں۔ ہمیں ایسے دل عطا فرما جو غافل نہ ہوں، ایسی آنکھیں جو سطح سے آگے دیکھ سکیں، اور ایسی زبانیں جو صرف تیری حمد بیان کریں۔ ہم دل کی ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر لمحے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم تیری رحمت کے سائے میں گزارتے ہیں۔ ہمارا شکر قبول فرما، کیونکہ ہم بھولنے والے اور کمزور ہیں، لیکن ہم امید کے ساتھ تیری طرف لوٹتے ہیں۔ پیاسی روحیں تیری مغفرت، تیری رحمت اور تیرے نور کی تلاش میں ہیں۔ اس کے انصاف کا خوف، رحمت کی التجا اور مخلصانہ حفاظت۔ اے یوم جزا کے مالک، اے تمام پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، تو نے ہمیں آگ اور دھوئیں سے خبردار کیا ہے، اس دن سے جب نہ انسان سے سوال کیا جائے گا نہ جن سے، کیونکہ ان کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن گناہگار نشان زدہ ہوں گے، اپنی پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے، سچائی سے منہ پھرنے پر ذلیل ہوں گے۔ اور پھر بھی تو ہمیں یاد دلاتا ہے، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ تیرے انصاف میں ہم تیری رحمت دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، کوئی تیرے حکم سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم آسمانوں یا زمین سے بھاگ سکتے ہیں تو ہم نہیں بھاگ سکتے، سوائے تیری اجازت کے، اور کوئی فرار نہیں ہوگا، صرف حساب ہوگا۔ ہم ڈرتے ہیں پھر بھی بھروسہ کرتے ہیں، ہم کانپتے ہیں پھر بھی امید رکھتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جنہوں نے تیری نعمتوں کا انکار کیا، جو جہنم اور کھولتی ہوئی مایوسی کے درمیان بھٹکتے رہے۔ اس کے بجائے اے رب، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو مخلص ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو اندھیروں میں پکارتے ہیں اور تیری رحمت سے اٹھائے جاتے ہیں۔ ہر خوف ہمیں پاک کرے، ہر پچھتاوا ہمیں صاف کرے، ہمیں اپنی حفاظت میں لپیٹ لے، ہمیں اپنے خدائی نام کے سائے میں پناہ دے۔ ہمارے اور تیری مغفرت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو، اور کوئی گناہ ہمیں نجات کی راہ سے نہ روکے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تجھے اس دنیا میں بھول جائیں اور آخرت میں بھلا دیے جائیں۔ ہمیں شرمندگی، مایوسی اور بربادی سے بچا لے، تیرے نام سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ شور جنت کی امید اور ابدی خوبصورتی کی تڑپ۔ اے معاف کرنے والے، اے فیاض، اے وہ جس نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ تو نے 2 باغوں کا وعدہ کیا ہے، سایہ دار، بہتے چشموں والے، ہر قسم کے پھلوں سے سجے ہوئے، جہاں نیک لوگ زربفت کے بچھونوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے دلوں میں سکون اور چہروں پر نور ہوگا۔ تو نے ان مقامات کو صرف خوبصورتی سے ہی نہیں بلکہ وقار سے بھی بیان کیا ہے۔ جھکی نگاہوں والی ساتھی، اچھوتی، بے داغ، یاقوت اور موتیوں کی طرح پاکیزہ، اور ان کے علاوہ 2 اور باغات جو زیادہ سبز، سرسبز و شاداب ہوں گے، ہر ایک لامتناہی انعام کی علامت۔ اے اللہ، ہمیں اپنی جنت میں ایک سایہ ہی عطا فرما، ہمیں ان چشموں سے پینے دے، ان پھلوں کو چکھنے دے، سکون کے نرم قالینوں پر آرام کرنے دے، اور ان لوگوں کے ساتھ ابدی صحبت میں رہنے دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ ہمیں نہ صرف درختوں اور دریاؤں کے باغات سے گھیر لے بلکہ خوشی، قناعت اور اپنے قرب سے بھی۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے لبوں سے سلام سنیں گے، جو خیموں میں نہ ان کی شان کے لیے بلکہ تیری رحمت کے قریب ہونے کے لیے چلیں گے۔ ہمیں اپنے نور میں نہلا دے تاکہ اگلی زندگی میں بھی ہمارے دل وہی کہیں جو وہ اب کہتے ہیں، اے رب، ہم تیری کون سی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہماری آخری واپسی تیرے نام کی طرف ہو جو جلال سے بھرا ہے، شان سے بھرا ہے۔ ہمیں جینے دے، مرنے دے اور دوبارہ اٹھنے دے، صرف تجھے زیادہ گہرائی سے جاننے، تجھے زیادہ پاکیزگی سے محبت کرنے اور تیری ہمیشہ عبادت کرنے کے لیے۔ آمین۔ اس سورہ کے خلاصے اور اہم نکات کے لیے تفصیل ضرور پڑھیں۔ یہ ہم سب کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو جو ہمیں سنتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔